بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلى آخره۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو اس حالت میں کہ من قبل ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تمہارے اوپر مہر واجب ہو چکا ہو، یعنی وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر فرض کر لیا ہو، تو اب اس صورت میں نصف ہے ما فرضتم، جو تم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، اپنے اوپر لاگو کیا ہے، یعنی نصف مہر ہے۔ الا ان یعفونا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ، یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، یعنی مرد معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے اندر فضل کرنے کو، احسان کرنے کو مت بھولنا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَفْعَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ کل ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دی، اس سے تعلق نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو اس کی میں نے مثالیں بھی عرض کی تھیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر اور عام دنیا کے اندر یہ چیز ابھی بہت کم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جیسے امیمہ بنت شراحبیل کا ذکر کیا، نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے قبول فرما لیا، تو اس صورت میں مہر کا لفظ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں طلاق ہوئی تو اوپر والا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مہر مقرر ہے اور نکاح ہو گیا، اب مہر مقرر ہے اور نکاح ہو گیا، اب رخصتی سے پہلے یا ملاقات سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بطور مثال 10,000 مہر رکھا ہے تو 5,000 مہر دینا چاہیے، 5,000 مہر دے سکتے ہیں۔ 5,000 سے یعنی کہ پورا مہر اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، نصف مہر مرد کے ذمہ واجب ہے۔ یہ پورا کا پورا مسئلہ اس آیت کریمہ میں ہے، اور آیت کے تحت چند اور باتیں ہیں، وہ اس کا میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں گا، مسئلہ پھر سمجھ لیا جائے۔ نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب نصف مہر ہے، نصف مہر دینا اس کے ذمہ واجب ہے، پورا مہر دینا واجب نہیں ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کیا ہے نکاح کے ساتھ، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف ہے، جتنا مہر رکھا ہے اس کا نصف ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، الا یہ کہ وہ اپنا مہر، وہ نصف بھی اس کو معاف کر دیں گا جو چھوڑ دیا، معاف کیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لی جائے، ہمارے ہاں بہت سے علاقوں میں یہ چیز رواج ہو چکا ہے کہ شادی کی پہلی رات مہر معاف کراتے ہیں، اور دلہے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے سب سے پہلے نمبر پر مہر معاف کرانا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات سمجھ لی جائے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مہر جی کتنا جی 2.5 لاکھ روپیہ، مہر کتنا جی 3 لاکھ روپیہ، مہر کتنا جی 10 لاکھ روپیہ، وہاں پہ تو شان و شوکت دکھاتے ہیں۔ مہر ایسی چیز ہے کہ جو ایسی رقم یا ایسا معاملہ ہونا چاہیے جو فوری ادا کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، جی فلاں اتنا گھر، اتنے ایکڑ زمین مہر ہے،
اور اس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں. جی کیوں لکھوا رہے ہو؟ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اگر طلاق دے دی تو پھر پورا تو واپس کرنا پڑے گا نا اس کو. تو اگر شروع میں یہ چیز ہے تو پھر آگے کیا فائدہ؟ ایسے تعلق کا ہی فائدہ نہیں ہے کہ شروع میں ہی آپ کو اتنی بے اعتباری ہے، شروع میں ہی آپ کا تعلق اتنا گندا ہے کہ آپ اتنی شرطیں لگا رہے، اتنی بڑی رقمیں لگا رہے ہیں. مہر وہ رقم ہے کہ جو ایسی رقم ہونی چاہیے جو بندہ ادا کر سکے. اصل میں مہر کا حق عورت کا ہے کہ عورت کے خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہوتا ہے اسی کے آگے پیچھے مہر رکھوانا چاہیے، ورنہ اگر مرد کی وسعت زیادہ ہے تو زیادہ بھی رکھوا سکتا ہے. اصل مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت کی طرف سے مہر ہوگا. بطور مثال باہمی صلح صفائی سے مہر مقرر ہو رہا ہے تو اتنا مہر ہونا چاہیے کہ جتنا مرد کی استطاعت کے اندر ہو. بطور مثال اس کی تنخواہ ہے 40,000، آپ مہر رکھوا دیں 50,000، وہ آسانی سے ادا کر دے گا. تنخواہ ہے 50,000، مہر آپ 1,00,000 رکھوا دیں اس میں. لیکن اب تنخواہ ہے 20,000 اور مہر رکھوا رہے ہیں 2,00,000 روپیہ، وہ بیچارہ پوری زندگی مہر ہی ادا کرتا رہتا. ہاں ایک بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جتنا زیادہ مہر رکھیں گے اتنا زیادہ مال میں برکت ہوگی. یہ ایک بزرگوں کا تجربہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی کے پیچھے چلیں. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے بعض ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم اپنی بیویوں کو کئی دفعہ مہر کی رقم دے چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے چکے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ جو چیز ہے کہ مہر معاف کراؤ، یہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا. مہر معاف ہونا الا ان یعفونا، کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے، کہ اپنی خوشی سے، اپنی رغبت اور رضامندی سے کہ میں نے مہر کی رقم معاف کی تو معاف ہو جاتی ہے. ورنہ غیرت کا تقاضا ہے کہ مہر کی رقم معافی کے باوجود دینی چاہیے، الا یہ کہ وسعت نہ ہو یا پھر اس طرح کا معاملہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یا تو عورت وہ نصف مہر معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. یہاں پر بات سمجھ لیجیے کہ یا معاف کر دے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں مہر کا عقدہ ہے، یعنی کہ شوہر معاف کر دے. شوہر کیسے معاف کرے؟ ایسے ہوتا تھا اور ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مہر کی رقم بھیج دی جاتی ہے. تو اب رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو مرد کے حق ہے کہ وہ اپنے آدھے پیسے واپس لے. بطور مثال 50,000 تھا، 50 بھیجوا چکا ہے، اب اس کا حق ہے کہ 25,000 واپس لے. تو اللہ فرما رہے کہ یعفو الذی بیدہ، تمہیں بھی چاہیے کہ معاف کر دو. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذمے آدھا ہے اور آدھا مہر معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پورا بھیجوا چکا تھا، آدھا واپس لے سکتا ہے. بہتر ہے کہ آدھا بھی اسی کو ہدیہ کر دے کہ وہ لے لیں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ہاں مرد اگر یہ چیز معاف کر دیں، یعنی کہ اپنا دیا وہ واپس نہ لے بلکہ معاف کر دیں، تو یہ اقرب للتقویٰ ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے آپس کے اندر فضل اور احسان کو مت بھولو. یہ دیکھیں طلاق کا ایسا معاملہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نفرت اور غصے کی انتہا کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نفرت اور غصے کی انتہا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا ایک معاملہ تو جو ختم ہو گیا. بس یہ وہ ہے، طلاق کو ہم نے غصے کی علامت سمجھا ہے. یہ سب کچھ غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے عام طبقے میں سمجھا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر بھی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے اندر برائی کو، آپس کے اندر بھلائی کو بھولنا نہیں. کوئی بھی معاملہ ہو جائے، یہ ایک شریعت کا قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ سودا لے رہے ہیں، گھر کے اندر جا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، آپس کے اندر فضل اور احسان کو کا پاس رکھیں، یعنی ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں. یہ مطلب ہے اس کا. ان اللہ بما تعملون، ایک بات یہ ہے کہ آرام کا خیال رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور اس کے معاملے کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ جس سے وہ شخص خوش ہو جائے، ایسا معاملہ ہو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے معاملات کو جاننے والے ہیں. اللہ سمجھ لے.